الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. ہر قسم کی حمد و ثنا ہمیں خاص طور پر یعنی امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والسلام کو خاص طور پر مخاطب کر کے ایک ایسا اصول زندگی سکھایا ہے کہ جس کو اپنا کر ہم اپنی دو جہانوں کی زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکتے ہیں۔ ہماری دو جہانوں کی زندگی کا دار و مدار سر سے لے کے پاؤں تک جو ہمارے اعضاء ہیں، جسم کے حصے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی غلامی کرنے کے پابند ہیں۔ جب تک یہ اللہ کے غلام بن کر رہتے ہیں، اللہ کی غلامی جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں اس کے تقاضے پورے کرتے رہتے ہیں، تو پھر اصلاح رہتی ہے، نیکی رہتی ہے، صالح اعمال وہ ہم سے انجام پاتے جن کے نتائج بہت پاکیزہ، جن کے ثمرات بڑے اعلیٰ و عرفہ۔ لیکن جب سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے یہ اعضاء اللہ کی غلامی سے غداری کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو پھر ہمارا جسم یہ اللہ کا باغی شمار ہوتا ہے، فتنہ و فساد پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، دو جہانوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اب ان تمام اعضاء کو کنٹرول کرنے والا، ان پر حکومت کرنے والا، ان کو برا یا سیدھا راستہ کہنے والا، دکھانے والا، وہ بھی ہمارے جسم کے اندر ہی اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں حکیم الامت، موصل انسانیت، معلم آدمیت، سرور کائنات، سرور کونین، نبی الثقلین، رسول الحرمین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ کہ انسان کے جسم کے اندر اللہ نے ایک خون کا لوتھڑا رکھا ہوا ہے. اگر خون کا وہ لوتھڑا صحیح رہے، اللہ کا غلام بن کر رہے، تو فرمایا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو اس انسان کا سارا بدن، اس کے سارے اعضاء اللہ کی غلامی کا حق ادا کرتے رہتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ خون کا لوتھڑا وہ خراب ہو جائے، اللہ کی سرکشی کا راستہ اختیار کر لے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اس انسان کے جسم کا ہر حصہ ہی اللہ کا باغی بن جاتا ہے. الا وہی القلب، اور خون کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے. انسان کا دل یتمنا، نبی پاک فرماتے یہ تمنا کرتا ہے، یہ خواہشات کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کی خواہشات ویسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی عبادت، اطاعت، غلامی میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی بغاوت میں ہوتی، سرکشی میں ہوتی ہے، عداوت میں ہوتی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اگر دل بگڑ جائے اور یہ قلب سلیم کی حدود سے نکل جائے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر کسی کا دل سلامت رہا تو قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، حشر کے میدان میں جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ کی جنت اور رضامندی، خوشنودی وہی پائے گا، جہنم سے وہی بچے گا جو قلب سلیم لے کر آیا. سلامتی والا دل جو لے کر جانے میں کامیاب ہوگا، اللہ اس سے راضی ہونے کا اعلان فرمائے. لیکن فرمایا یہ دل کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات قلب سلیم وہ ہے جو شفا سے بھرا ہوا ہے، قلب سلیم وہ ہے جو نور سے بھرا ہوا ہے، قلب سلیم وہ ہے جو ایمان سے بھرا ہوا ہے، قلب سلیم وہ ہے جو اللہ کی غلامی اور محبت سے بھرا ہوا ہے. اور جہاں اللہ کی غلامی ختم ہو جائے، ایمان کا نور بجھ جائے یا داخلی نہ ہو سکے، اندھیرے ہو، ظلمتیں ہو، تاریکیاں ہو، تو وہ دل جہاں اندھیرے، جہاں ظلمتیں، جہاں تاریکیاں، تو فرمایا یہ دل بیمار دل ہے. یہ بعض اوقات بیماری میں ایسا آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ دل مردہ دل ہو جاتا ہے. دیکھنے میں وہ انسان زندہ ہے، روحانی دنیا میں وہ اس کا دل مر چکا ہے اور وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے. اب اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے، اور اگر کسی کا دل بیمار ہو چکا ہے تو اس کو شفا یاب بنانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں تشنا نہیں چھوڑا، محروم نہیں چھوڑا. اگر تمہارے دل کو زنگ لگ چکا، اگر تمہارے دل پر ظلمتیں اور تاریکیاں چھا چکی، بیماریوں کا وہ ڈیرا اور ہماجگاہ بن چکا، تو اس کی شفا اور اس کی دوا وہ کیا ہے؟ امام مقہور رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ذکر اللہ شفاء القلب و ذکر الناس داء القلب. اللہ کا ذکر کرنا یہ بیمار دلوں کو شفا عطا کر دیتا ہے. ہمارے اسلاف کی تقریریں مختصر ہوتی تھی، الفاظ تھوڑے ہوتے تھے، معنی زیادہ ہوتے تھے. کیا خطبہ ہے، کیا تقریر ہے. فرماتے ہیں ذکر اللہ شفاء القلب و ذکر الناس داء القلب. اللہ کا ذکر کرو
تو اس سے دل کو شفا مل جاتی ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر شروع کر لو جو عموماً ہم غیبت سے کرتے ہیں, نمیمہ سے کرتے ہیں, کسی کی پڑی اچھالنے کے لیے کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ سب کچھ داء القلبی, یہ دل کو بیمار کر دیتا ہے, دل سے نور چھین لیتا ہے. اور اللہ کا ذکر کرنے سے بیمار دل, امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی, اللہ اکبر, وہ اپنی عظیم کتاب اس میں 100 سے بھی زیادہ فوائد درج کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ایک مومن کو اتنے 2 جہانوں میں فوائد اور ثمرات ملتے ہیں, اور ان میں ایک یہ بھی پھل ملتا ہے اور ایک نتیجہ یہ ملتا ہے اور یہ انعام ملتا ہے کہ اگر اس کا دل بیمار ہو تو وہ شفا پا جاتا ہے. اور بلکہ فرماتے مردہ ہو تو وہ دل اللہ کے ذکر کی طاقت اور برکت سے زندہ ہو جاتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو, ہم نے تو تمہارے دلوں کی شفا آسمانوں سے نازل فرمائی. مردہ دلوں کی دوا, بیمار دلوں کی شفا اور علاج اور دوا ہم نے آسمانوں سے نازل فرمایا. اور وہ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اس کا نام قرآن ہے, اس کو ہم نے مومنوں کے لیے شفا بنا کر نازل فرمایا, رحمت بنا کر نازل فرمایا. اور قرآن یہ اللہ کا ذکر ہے. قرآن اللہ کا, مل کے بولیے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے قرآن مجید کو خود ذکر قرار دیا, فرمایا یہ میرا ذکر, اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر جس سے دل میں شفا آتی ہے. اللہ اکبر. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ایک اور سلف صالحین میں سے ہمارے ایک بزرگ کا قول نقل فرمایا. فرماتے ہیں لذت تلاش کرنا ہو, حلاوت تلاش کرنا ہو تو 3 چیزوں میں تلاش کر لو, اور جس کو ایمان کی مٹھاس, حلاوت ان 3 چیزوں میں مل گئی اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر انہیں ان 3 چیزوں میں اللہ کی محبت کی حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی نہ مل سکی تو پھر اس کو اپنی بدبختی پر آنسو بہانے چاہیے. اور وہ کیا ہے؟
اللہ کے قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ، تلاوت قرآن میں مٹھاس ہے یا نہیں ہے؟ حلاوت ہے یا نہیں ہے؟ اور پڑھنے میں تو ملتی ہے، سننے میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، انسان کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرماتے اللہ کا ذکر، تیسرا نماز۔ ان تین اعمال میں جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی وہ تلاش کرے حلاوت کو نماز میں تلاش کرے، تلاوت قرآن میں تلاش کرے، اللہ کے ذکر میں تلاش کرے، کہ اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے، دل میں شفا آتی ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو کیا کیا انعامات عطا کرتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں پہلے تو ذکر کی اہمیت خود بیان کرتے ہوئے حکم دے رہے نا، اذکر اللہ، اللہ کا امر، حکم دے رہے میرے اللہ، والامر للوجوب، اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، یصاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، اور جو معاملہ فرض ہو جائے اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے، سزا ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا مسلمان پر فرض ہے، اللہ کا ذکر کرنا، مل کے بولیے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو میرے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اللہ حکم دے کر فرما رہے ہو میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، تو اس میں ہمارا بھلا ہے، ہمارا نفع اور فائدہ ہے۔ اس لیے میرا اللہ کان بالمؤمنین رحیما، انہی آیات میں بھی آپ نے سنا اللہ مومنوں پر بہت ہی رحم فرمانے والا، رحمت کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ، اور میں کہتا ہوں ساری دنیا کی ماؤں کی محبت کو اکٹھا کر لو، 70 کیا ہوتی ہیں؟ وہ تو اللہ کی محبت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو میرا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا اور بندے بھی مومن، کان بالمؤمنین رحیما، وہ اپنی اس محبت اور رحمت کی وجہ سے حکم دے رہا ہے کہ لازمی یہ کام کرو، میرا ذکر کرو، میرا ذکر۔ اور اللہ پاک نے جو انعامات دینے تھے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ یہ ذکر پہ لگ جائیں، طریقہ بھی بتایا کہ ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام لگے رہو اس کام میں۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ اللہ کے اندر یہ عیب بھی نہیں، اللہ کے اندر وہ خامی بھی نہیں، اللہ کے اندر وہ نقص بھی نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرا اللہ عاجز نہیں، جو کام تم نہیں کر سکتے اپنی عاجزی سے میرا اللہ وہ بھی کرتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس میں جانا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے پھر واپس آ جانا، یہ ممکن نہ تھا، یہ ناممکن۔ لیکن ناممکن کو ممکن تم نہیں بنا سکتے، یہ عاجزی ہے تمہاری۔ لیکن سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا اللہ اس عاجزی سے پاک ہے، اللہ اس کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحوہ، ایک ہوتی اللہ کی حمد،
اللہ اکبر نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح بھی ساتھ تیری حمد بھی کر رہے ہیں. اور حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرنا دل کے اعتراف کے ساتھ کہ یا اللہ تیرے اندر تو کائنات کا شہنشاہ، تو خالق، تو مالک، تو رازق، تو الخالق الباری المصور، یہ رب السماوات والارض، رب العرش العظیم. یہ میرے اللہ کی حمد. الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد پڑھ رہا ہے. الرحمن الرحیم، اسنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا پڑھ رہا ہے. مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرا بندہ میری کبریائی کو بیان کر رہا ہے. اللہ کے اوصاف حمیدہ، صفات محمودہ، جب بندہ ان کا ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ کی حمد پڑھ رہا ہے، اللہ کی اسماء حسنہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی ثنا پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح بھی بیان کرو. اور یہ ساری عبادات پہ غور تو کرے. ہم نماز پڑھتے تو نماز کیا ہے؟ ابھی آپ نے تلاوت کا سنا، تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیا ہے؟ مل کے بولیے اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمت اللہ. وہاں تک یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حدیث موسیٰ اذ رأى نارا وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدى فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوى وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. واقم الصلاة لذکری، نماز قائم کیجئے، نماز میرا ذکر ہے، نماز میرا مل کے بولیے ذکر ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ فرماتے نماز، اس کے اور بھی ثمرات بیان کیے، لیکن فرمایا اس میں سب سے بڑا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہے. اور سارے ثمرات میں نماز پڑھنے میں جو ثمرات ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں، فوائد ملتے ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس میں سب سے بڑا جو تمہیں انعام ملتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ. اللہ اکبر. قربان جائیے، توجہ فرمائیں، جب بندہ اللہ کے حکامات کو پورا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ بھی آپ دکان پہ بیٹھ کر جب سودا تولتے ہیں
تو پورا تولتے ہیں اور یہ سوچ کر پورا تولتے ہیں کہ پورا تولنے کا مجھے حکم میرے رب نے دیا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جب بندہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا مل کے بولیے. اور جب برائیوں سے بچتا ہے، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، سامنے الگ، گناہ نہیں کرتا اور اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اس عمل سے میرے رب نے روکا ہے، تو یہ بھی اللہ کا مل کے بولیے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. برائیوں سے منع کس نے کیا؟ تو جب بندہ برائی سے بچتا ہے تو یہ بھی اللہ کا مل کے بولیے اللہ کا ذکر ہے. اور پھر اللہ نے اس ذکر الہی کے ثمرات خود بیان کرنا شروع کر دیے. جو 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. آپ تھک تو نہیں گئے؟ ٹائم کتنے بجے ختم ہوتا ہے؟ آج کوئی ٹائم نہیں، انشاءاللہ پابندی کریں گے، بس قریب قریب انشاءاللہ. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. او اللہ کا ذکر کرنے والوں، تمہیں بہت سارے انعامات ملیں گے. ان میں سے ایک انعام یہ ہے، جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو اللہ خود تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہوتا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ، اور اللہ کے فرشتے، ہائے ہائے، اللہ کے فرشتے وہ نورانی ہاتھ جس طرح کے بھی ان کے ہاتھ ہیں اٹھا اٹھا کر تمہارے حق میں اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے. ادھر تم اللہ کا ذکر شروع کرتے ہو، نماز کی شکل میں، دعا کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، اذکار کی شکل میں، اوامر کی تعمیل کی شکل میں، نواہی سے اجتناب کی شکل میں، اور اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی شکل میں. ادھر تم نے یہ شروع کیا، ادھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں.
یہ جوش خطابت میں باتیں نہیں ہو رہی، اللہ کی قسم آیات قرآنیہ میرے سامنے ہیں، احادیث نبویہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام میرے سامنے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا جب کسی مسجد میں اللہ والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تلاوت قرآن کی شکل میں، اس کے معنی مفاہیم پڑھنے سننے کی شکل میں، تو سب سے پہلے فرمایا اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان سب کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کے فرشتے خود آ کر ان کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں، گھیرا باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ درمیان میں یہ اللہ کے نبی کی امت اور ان کے دائیں بائیں گھیرا باندھ کر اللہ کے نورانی فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ اپنے عرش پر ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی سناؤں گا تو آپ ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کریں گے۔ اللہ فرماتے جب یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جو کسی حدیث کے آخر میں فرمایا جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ ان سے پوچھتا کہاں گئے تھے؟ یا اللہ ڈونگا بونگا میں۔ علام الغیوب کثرت ان سے پوچھ رہا ہے تاکہ ان کی نورانی زبانوں سے اللہ اپنے بندوں کی تعریف کروانا چاہتا ہے۔ یا اللہ وہاں گئے تیرا ذکر ہو رہا تھا ہم بھی سن کر آئے، اب کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ اس مجلس میں جتنے بندے شریک تھے سب کے سب گناہ معاف کر دے۔ اور ذکر الہی کے فوائد میں سے ایک یہ بھی کہ اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے جب بندہ گناہ کرتا ہے اِنَّهُ لَمْ يَنزِلْ بَلَاءٌ إِلَّا بِالذُّنُوبِ، تو گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کامیابیوں کے راستے آزمائش کے طور پہ بند کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ ذکر کرتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا جو صبح و شام یہ وظیفہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، حدیث سنانا پوری صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں مروی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، حطت عنہ خطایا، اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ کتنی؟ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس نے گناہ کیے ہوں تو اللہ وہ بھی سب معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو مسلمان صبح 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو فرمایا ایک تو شیطان کے شر سے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور سب سے پہلے فرمایا اللہ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے، 100 نیکیاں اس کے کھاتے میں درج ہو جاتی ہیں اور 100 اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور آگے فرمایا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت اور خوشخبری ذکر کرنے والوں کے لیے کہ ذکر نیکی کا نام ہے،
ذکر اور اللہ اس نیکی کی برکت سے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں آنے سے، ذکر آنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، تو اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، ان فوائد میں سے ایک فائدہ فرشتوں کا اللہ اس مجلس میں جہاں ذکر ہو رہا تھا، جتنے بندے تھے سب کے گناہ معاف ہم چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے فشہدوا انی قد غفرت لہم، گواہ بن جو میں نے سب کے سب گناہ معاف کر دی۔ فرشتے عرض کرتے فلان جا لحاجتہ، اللہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا وہ نیت یہ نہیں لے کے آیا تھا کہ میں تیرے ذکر میں شامل ہو جاؤں، وہ تو اپنی ڈیوٹی پر لحاجت ہی، اپنی حاجت اپنے کام کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قربان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الجلساء، ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم، وہ ایسے بابرکت لوگ ہیں ان کی مجلس میں جو بھی آ جاتا ہے ہم اس کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر اور گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ کی رحمت کی بارشیں موسلا دار نازل ہوتی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال سے نہیں اموال جمع ہے، اموال سے تمہارے دامن بھر دیتا ہے۔ وَبَنِينَ، اللہ بیٹے بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ مل کے بولے بیٹے، اولاد نرینہ۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے جس کے بارے امام بخاری نے حدیث نقل کی؟ آقا فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، پڑھنے بڑے آسان زبان پر، مگر ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے میزان میں جب تولے جائیں گے تو بڑے وزنی ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ پڑھنا شروع کر دے اللہ ایک ایک دن میں 100 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ پڑھو سبحان اللہ، اور تسبیح اللہ کا ایسا ذکر ہے تسبیح کرنا کہ اگر کسی مرد کے اندر ایسی قوت نہ ہو کہ جس سے اولاد پیدا ہو سکتی، اور اولاد بھی نرینہ اولاد، اگر اللہ کی تسبیح کرنے کا ذکر پکڑ لے تو اللہ وہ قوت عطا کر دیتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا، میں نے ایسے نہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، علماء بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی بڑھاپے میں، یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا بھی نبی چاہیے، اللہ نے فوراً بشارت عطا کر دی۔ تو کہ یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے کیا کرنے کا فرمایا؟ کبھی غور کیا سورہ مریم پر؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے زکریا تو نے دعا مانگی، اب سن میری بات۔ کہتے یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال كذلك كان ربك هو علی هین وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب
فأوحى إليهم أن یا اللہ مجھے کوئی چیز تو عطا کر. اللہ نے جو چیز عطا کی یہاں پر علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے. اللہ نے اس کو تسبیح کا ذکر عطا فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھا کر. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ کتنے مختلف الفاظ ہیں، کوئی بھی لفظ پکڑ لو جس میں سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. اللہ اللہ توجہ فرمائیں تو یہ انعامات فرمایا یخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ کے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ میرا خود رحمت عطا کرتا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم اور یہ معنی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں من الظلمات الی النور، میرے ذکر کرنے والے بندے یہ زندگی پھر ٹامک ٹوئیوں میں، تردد میں، تشکک میں، تذبذب میں نہیں گزارتے. آج کوئی اور بات کہی، کل کوئی اور بات سمجھ آ گئی، پرسوں نہیں. اللہ ان کو نور بصیرت عطا کر دیتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کے اندر اللہ ایمان کا نور پیدا کرتا ہے. وہ جس شے کو دیکھتے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتے ہیں. آنے والے حالات کے ادراک پہلے کرتے ہیں کہ نور بصیرت موجود ہے، ایمانی بصیرت اور فراست موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ ولی الذین آمنوا. بس تو نہیں ہوگی تھوڑی. اللہ ولی الذین آمنوا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ اپنا ذکر کرنے والوں کو دوست بنا لیتا ہے. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں اندھیروں سے نکال کے لا کے نور میں کھڑا کر دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے. شاگرد اور تلامذہ بڑی مشکل سے حکومت سے اجازت لے کر ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. عرض کر دے استاد محترم جب بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل پیش کر کے رہنمائی لیتے تھے. آپ کی غیر حاضری میں کس کے پاس جائیں؟ رہنمائی درکار ہو تو کس کے پاس جائیں؟ تو فرمائے اذهبوا الى عبد الوهاب الوراق، وہ چاندی کوٹ کر ورق بنانے والا مزدور عبد الوهاب، اس کے پاس جانا. تلامذہ نے عرض کیا حضرت وہ تو بہت بڑے مجتہد فقیہ اور عالم نہیں ہوتے، ایک مزدور ہیں. آپ نے فرمایا انہ رجل صالح، انہ رجل صالح ومثلہ یوفق للصواب. میرے فرزندان بے شک وہ بہت بڑے علامہ فہامہ مجتہد اور فقیہ نہیں ہیں مگر اللہ کے صالح ولی بندے ہیں. اور جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں اللہ ان کو درست بات سوچنے اور کہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ اللہ ان کا رہنما ہوتا ہے، اللہ ان کا ہادی ہوتا ہے. وہ تو جاگتے فرمایا جب سوئے ہوتے ہیں نا
اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، مفسرین نے ایک معنی یہ لکھا لهم البشرى فی الحیات الدنیا کا، جب وہ سوئے ہوتے ہیں نا، انہیں کوئی مسئلہ درکار ہوتا ہے کہ مجھے فیصلہ کیا کرنا چاہیے، کیا موقف اپنانا چاہیے، تو فرمایا اللہ ان کو خواب میں خود رہنمائی فرما دیتا ہے. لہم البشرا، نبی پاک نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی، کوئی نہیں آئے گا نبی، لیکن میری امت میں جو نیک اور مومن بندے ہیں اللہ ان کو خواب میں خوشخبریاں عطا فرمائے گا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا. تو میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا ذکر کرنے والوں کو اللہ ظلمتوں سے نکال کر نور میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اور نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ 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 نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور نور على نور. اللہ فرماتے آسمانوں کا نور میں خود اللہ، زمین کا نور میں خود. اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرمایا اللہ پاک نے گویا میں اس کو اپنے ساتھ ہی جوڑ لیتا ہوں، میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. اللہ اللہ وَقُلْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اور اس سے پہلے فرمایا بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهَا وَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ. فرمایا میں تو اس کا کان بن جاتا ہوں، اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ میری رہنمائی سے دیکھتا ہے، میری عطا کردہ طاقت سے پکڑتا ہے، میری عطا کردہ توفیق سے پھر ادھر رخ کرتا ہے جو صحیح رخ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا یہ ذکر الہی کی برکات. آخری حدیث قدسی سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک خود فرماتے حدیث قدسی میں انا عند ظن عبدی بی، فرمایا وَكُنْتُ مَعُ اِذَا ذَكَرَنِي. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اور آگے جو فرمایا بڑا روح پرور، ہر بات ہی میرے اللہ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرور. فرمایا جب مجھے میرا وہ ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے. یارو کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ سورہ یونس میں فرما رہا ہے، سنانا ہوں اے دیکھ. اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا
تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللہ فرماتے ہیں جب تم میرا ذکر کرتے ہو نا، میرا قرآن پڑھتے ہو، کیا میں ترجمہ کروں؟ کیسے ترجمہ کروں؟ اللہ فرماتے کُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، میں اللہ خود حاضر ہوتا ہوں، وہاں موجود ہوتا ہوں میں اللہ. کیسے میرے اللہ کو پتہ ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا. اور جو حدیث قدسی سنانے لگو توجہ سے اگر آپ نے سنی نا تو 1 سال تو کم از کم اس کی مٹھاس آپ کو یاد رہے گی. توجہ ہے آپ سب کی؟ حدیث قدسی سنا رہا ہوں، 2 جملے میں نے سنا دیے، تیسرا سنیے. فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں تو میں اس کو یاد کرتا ہوں اپنے دل میں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں میرا ذکر تم کرو گے، تمہارا ذکر میں کروں گا. کتھے اسی تے کتھے میرا اللہ ہے. اگر مجھے یاد کرتے ہو دل میں بھی یاد کرتا ہوں جوان میں، دل میں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور جو مجھے یاد کرتا ہے برملا، لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، اجتماع میں جو مجھے یاد کرتا ہے برملا، میں اللہ اس کو یاد کر دوں برملا. میں بھی مجمع میں پھر یاد کرتا ہوں، اور میرا مجمع، میرا اجتماع جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی اجتماع سے اعلیٰ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، خیر والا ہوتا ہے، برکت والا ہوتا ہے. اللہ اکبر، نورانی اور روحانی ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ذکر سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے عرض کیا نماز بھی اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن بھی، پورا تولنا بھی، پورا ناپنا بھی، معاملات میں سچ بولنا بھی، حکومت کی مسند پہ بیٹھ کر عدل و انصاف کرنا بھی، اللہ کا ذکر، اپنی ذمہ داریوں کے ادراک کو احساس کرنا، یہ بھی اللہ کا. اور ایک شہری کی حیثیت سے، ایک مبلغ اور عالم کی حیثیت سے اپنے ملک میں، ریاست میں امن برقرار رکھنا، سلامتی کے قیام کے لیے محنت کرنا، یہ بھی اللہ کا. امت کی صفوں میں انتشار اور خلفشار کی بجائے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا. مل کے بولیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا ذکر ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنی فوج کے ہاتھ مضبوط کرنا، اپنے دفاع کو مضبوط بنانا، اپنی ریاست کی خیر خواہی کرنا، اپنے ملک کی ہمدردی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے. ہم نے اسی کی خاطر یہ مل کر تمام اکابر فکر کے علماء اور زعماء اور قائدین نے، یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں پیغام پاکستان، کیا نام اس کا؟ ایوان صدر میں بیٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے دباؤ پر نہیں، نہ کسی کے انعام کے لالچ میں، اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کا ذکر سمجھ کر 2200 علماء نے پہلے دن، الحمدللہ یہ طالب علم بھی ان میں شامل تھا، 13ویں نمبر پہ مجھے بھی اس پہ دستخط کرنے کی سعادت ملی ہے. اس کی تشکیل و تدوین میں اللہ نے ہمیں شامل کیا. یہ پیغام پاکستان ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کے مطابق ہم اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. قیامت کے دن کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے یہ اختیار نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے. یہ اتھارٹی اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اختیار میرے اللہ کا، میرا آپ کا اختیار نہیں. کس کی نماز قبول ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی، یہ بھی اتھارٹی کس کے پاس؟ کس کا حج قبول ہو رہا ہے کس کا نہیں ہو رہا، یہ اتھارٹی کس کے پاس؟ لیکن نبی پاک نے فرمایا من صلی صلاتنا
وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ مِنَّا، جو ہماری نمازیں 5 اس کا قائل ہو اور میرے قبلے کو اپنی نمازوں کا قبلہ سمجھتا ہو، بیت اللہ کو قبلہ سمجھتا ہو، بات سمجھ آ رہی؟ اور ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھتا ہو، فَهُوَ مِنَّا، وہ ہماری امت میں سے ہے، وہ ہماری امت میں سے ہے۔ دیکھیے نبی پاک نے سارے گناہگار، خطا کار، فاسق، فاجر، آپ چکے رحمت للعالمین، جس کی خامی اس کے ساتھ، جس کا گھاٹا اس کے ساتھ، مگر موٹا اصول بتا دیا، جو 5 نمازوں کا قائل اور بیت اللہ کو اپنی نمازوں کا قبلہ سمجھے اور کلمہ گو کے ذبیحے کو حلال سمجھے، فرمایا فَهُوَ مِنَّا، وہ ہماری امت سے ہے، باہر سے نہیں ہے۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں میں نے الحمدللہ 5 سال پڑھا، اور 5 سال میں جو ہم نے وہاں سے نتیجہ اخذ کیا ہم نے اس میں درج کیا ہے، لا نکفر وحدا من اہل القبلہ۔ حضرت شیخ الاسلام امام حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ فتاویٰ ثنائیہ میں یہی جملہ درج فرماتے، لا نکفر وحدا من اہل القبلہ، جو بھی اہل قبلہ ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے، بے شک جتنے مرضی ان کے اندر گاٹے ہوں سب اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، لیکن ریاست کو محفوظ رکھنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا کلمہ گو، اور حتیٰ کہ جو غیر کلمہ گو ہمارے ملک میں، جیسے نبی پاک کی ریاست مدینہ میں یہودی نہیں رہتے تھے، نجران میں عیسائی تھے، اتنا بڑا گرجا تھا ان کا کہ 5 لاکھ عیسائی، مسیحی، کرسچن اس دور میں اس میں اکٹھے پریئر کرتے تھے۔ اتنی بڑی ریاست نبی پاک نے ان کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ حقوق عطا فرمائے، حتیٰ کہ ان کا پورا آپ نے جزیہ ہی معاف کر دیا کہ ہم فی سبیل اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ خلفائے راشدین نے ان کو جگیریں الاٹ کر دی۔ تو جو غیر مسلم ہیں یہاں پاکستان میں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کچھ پارسی ہیں، ہم نبی پاک کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کی سنت مطہرہ کے مطابق، آپ کے اخلاق عالیہ کے مطابق، آپ رحمت للعالمین، آپ کی رحمت عامہ کے مطابق، اور پھر آپ کے جانشین خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے طرز عمل کے مطابق ہم بحیثیت مسلمان ان سب کے ساتھ نرمی کریں گے، شفقت کا رویہ بنائیں گے، کہ ہمارے ہم وطن ہیں، ہمارے وطن کے شہری ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ اہل الذمہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ اہل الذمہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کو اللہ رسول کے نام پر ہم نے حفاظت کی ذمہ داری دے دی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو مضبوط بنانا ہے، اور یہ خلاصہ ہے اس پیغام پاکستان کا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کے مطابق ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔